ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله وسعديك. قال يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعديك. قال يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا. قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال إذن يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. متفق علیہ. عزیزان محترم، یہ بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث پاک ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وقت جب کہ سفر کے دوران سواری پر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حضرت معاذ بیٹھے ہوئے تھے، آقا نے ارشاد فرمایا اے معاذ. حضرت معاذ کو مخاطب کیا تو حضرت معاذ نے عرض کی حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا یا معاذ، اے معاذ. دوسری مرتبہ پھر پکارا، متوجہ کیا. حضرت معاذ نے پھر عرض کی یا رسول اللہ حاضر ہوں، لبیک و سعدیک. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ پھر ارشاد فرمایا یا معاذ. تو حضرت معاذ نے پھر عرض کی یا رسول اللہ حاضر ہوں. آقا علیہ السلام نے 3 مرتبہ معاذ کو مخاطب کرنے کے بعد فرمایا اللہ کا جو بندہ سچے دل سے اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اس پر اللہ تبارک و تعالی دوزخ کی آگ حرام کر دیتا ہے. یہ سن کر بہت بڑی یہ خوشخبری تھی، بشارت تھی. تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، کیا میں اس خوشخبری کو لوگوں تک پہنچا دوں، لوگوں سے یہ بات بیان کر دوں؟ آقا کا یہ فرمان تاکہ وہ اس بشارت کو سن کر خوش ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اگر تم نے یہ بات بیان کر دی تو لوگ اسی پر توکل کر کے، بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آخر کار حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خوف سے کہ کہیں حدیث چھپانے کا گناہ میرے سر پر نہ آ جائے، وبال نہ آ جائے، اپنی وفات کے وقت اس حدیث پاک کو بیان فرما دیا. حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو حضرت معاذ کو 3 مرتبہ مخاطب کیا، متوجہ کیا، یہ اس لیے تھا تاکہ ان کے دل و دماغ میں مضمون کی اور بات کی اہمیت بیٹھ جائے، عظمت بیٹھ جائے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
جو فرمانے لگے ہیں جو بات وہ کوئی معمولی نہیں، اس لیے متوجہ کیا، بار بار کیا، تاکہ ہمتن گوش ہو کر میری بات کو سنو اور سمجھو، اور بار بار اس لیے بھی مخاطب کیا تاکہ بات کو پوری توجہ کے ساتھ سن لیا جائے اور بات جو ہے آقا کا فرمان دل و دماغ کی گہرائیوں تک پہنچ جائے۔ فرمایا جس نے اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار صدق دل سے کر لیا، اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گی۔ لیکن یہ تصدیق اور اقرار جو ہے یہ صرف یہی حرمت نار کے لیے کافی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت معاذ کے پوچھنے پر اسی وقت اجازت عطا فرما دیتے کہ ہاں بیان کر دو لوگوں سے، تو پتہ چلا کہ جہنم سے نجات اور جنت کے اندر داخلے کا دار و مدار انہی دو چیزوں پر ہے، توحید اور رسالت۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ اس شہادت اور تصدیق کے ساتھ اس کے جو تقاضے ہیں ان کو بھی پورا کیا جائے، یعنی دین و شریعت کی پوری پیروی کی جائے، اطاعت کی جائے، احکام خداوندی اور فرمان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی جائے، اطاعت کی جائے، تعمیل کی جائے۔ اور یہ شہادت اور تصدیق جن فرائض کو عائد کرتے ہیں، توحید اور رسالت، جب انسان کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے تو پھر انسان پر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اعمال صالحہ، صدقہ و خیرات، جو چیزیں جن کا حکم دیا گیا، جو عائد ہوتے ہیں ان پر، جو فرائض، ان پر عمل کیا جائے۔ اس طرح اللہ کا فضل اور کرم دوزخ کی آگ سے اس شخص کو محفوظ رکھے گا کہ توحید و رسالت کا اقرار کیا، پھر توحید و رسالت کے اقرار کی وجہ سے جو چیزیں ہم پر لازم ہوتی ہیں، عائد ہوتی ہیں، ان پر عمل کیا جائے۔ اسی لیے جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس بشارت کو عام لوگوں تک پہنچانے کی اجازت چاہی تو آپ نے یہ کہہ کر منع فرما دیا کہ لوگ اس خوشخبری کو سن کر اسی پر نہ توکل کر لیں، بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائیں اور عمل کرنا چھوڑ دیں، جو فرائض عائد ہوتے ہیں ان کو چھوڑ نہ دیں، اس لیے آپ نے منع فرما دیا۔ تو دوستان محترم، اس طرح توحید و رسالت پر ایمان اور یقین رکھنے والوں کو دوزخ کی آگ میں ہمیشہ کے لیے نہیں ڈالا جائے گا۔ ان میں سے جس شخص نے شریعت پر عمل نہیں کیا ہوگا اور فرائض و واجبات کو پورا نہیں کیا ہوگا، اس کو اس عرصہ کے لیے، اتنے عرصہ کے لیے جتنا اللہ چاہے گا دوزخ میں ڈالا جائے گا، اور جب وہ اپنی سزا پوری کر لے گا تو پھر اس کو ہمیشہ کے لیے جنت کے اندر بھیج دیا جائے گا۔ تو آقا نے فرمایا اگر ہم چاہتے ہیں کہ جہنم سے ہمیں نجات مل جائے، دوزخ سے خلاصی مل جائے، تو فرمایا توحید اور رسالت کے اقرار کے بعد شریعت جو ہم پر فرائض عائد کرتی ہے ان پر عمل کرنا ہم پر لازم ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔